شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کا صبر و شکر ضرب المثل بن گیا۔ لاسٹ پارٹ، دعا کی قبولیت اور صبر کا انعام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی پر ڈھال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا جسم میں توانائی آتی جاتی۔ آپ علیہ السلام دیر تک نہاتے رہے یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا۔ پھر وہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید کہ اسے کتے لے گئے ہیں یا بھیڑیے۔ اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی۔ پھر جب حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ایوب ہوں، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کا گول برسنا شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا تھا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے مجھے استغنا نہیں ہے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ ان اللہ مع الصابرین۔ آزمائش و امتحان اور مصائب و علائم پر صبر و شکر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب مشعل راہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جوں آپ کی آزمائش بڑھائی ویسے ویسے ان کی عبادت و ریاضت میں بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ صبح و شام کا ہر لمحہ یاد الہی میں صرف ہوتا رہا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مصائب و تکالیف میں صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ سورۃ النحل آیات 96۔ ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے اور وہاں فرشتے دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کریں گے۔ سورۃ الفرقان آیات 75۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کو بے حساب ثواب دیا جائے گا۔ سورۃ الزمر آیات 10۔ اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت کے باغات اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ سورۃ الدہر آیات 12۔
عمر مبارکہ، حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارکہ کے بارے میں مفسرین کی مختلف آرائیں ہیں۔ اکثر نے آپ علیہ السلام کی عمر 140 سال بتائی ہے، جبکہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ علیہ السلام کی عمر 93 سال تھی۔ ایک اور نقطۂ نظر، بعض روایات میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں ان کے جسم میں کیڑے پڑنے کی بات کو غلط کہا گیا ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے دارالافتاء کا اس سوال کے جواب میں کہنا ہے کہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق معرف القرآن میں لکھا ہے، قرآن کریم میں اتنا تو بتا دیا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا تھا، لیکن اس مرض کی نوعیت نہیں بتائی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی کوئی تفصیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، البتہ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے گھن کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ایک کوڑی کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا تھا، لیکن بعض محقق مفسرین نے ان آثار کو درست تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بیماریاں تو آ سکتی ہیں، لیکن انہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا جاتا جن سے لوگوں کو گھن کھانے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری تھی، لہذا وہ آثار جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف پھوڑے پھنسیوں کی نسبت کی گئی ہے، یا جن میں کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو کوڑے پر ڈال دیا گیا تھا، روایتاً اور در روایتاً قابل اعتماد نہیں، لہذا آپ علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑنے کی بات درست نہیں۔ واللہ عالم۔ ختم شد۔